اردو زبان کی چوتھی کتاب میں نے پچھلی ویڈیو میں سبق نمبر 35 پڑھا چکا۔ انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں سبق نمبر 36 پڑھیں گے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیتا جی۔ ہندوؤں کے ہاں جو شہرت رام چندر جی کی بیوی سیتا جی نے پائی ہے وہ کسی اور عورت کو نصیب نہیں ہوئی۔ طرح طرح مصیبتوں کا جھیلنا اور عجیب عجیب سانحوں کا پیش آنا، خاندان اور مرتبے کی شرافت، حسن خداد کی لطافت، جو بھی خصائل کی فضیلت، یہ سب باتیں ایسی ہے کہ جن کی وجہ سے ہر فرقے کے ہندو ان کے نام کو محبت و عقیدت سے یاد کرتے ہیں۔ سیتا جی کا باپ راجا جنک ترہٹ کا فرما روا تھا اور صرف یہی دختر نیک اختر مشکوہ سلطنت کا اجالا تھا، اس لیے نہایت ناز و نعمت سے اس کی پرورش ہوئی۔ اس کے جمال ظاہری کو کمال اوصاف نے اور بھی چمکا دیا۔ اس زمانے میں بہادری اور شجاعت ہی بڑا جوہر تھا، اس لیے راجا جنک نے عہد کر لیا تھا کہ جو کوئی اس کڑی کمان کو کھینچ لے گا جو اس کے ہاں رکھی ہوئی تھی، وہی اس کی پیاری قرۃ العین سیتا کو پائے گا۔ جب سیتا جی کے جمال و کمال کا آوازہ تمام آریہ ورت میں پھیل گیا تو دور و نزدیک کے راجا اس کے خواستگار ہوئے، مگر رام چند جی کے سوا جن کا آغاز شباب تھا اور فن تیر اندازی میں دستگاہ کامل پیدا کی تھی، کوئی کامیاب نہ ہوا۔ انہوں نے صرف کمان کو کھینچا ہی نہیں بلکہ اپنی شہ زوری سے اس کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ پس عہد کے بموجب ان کے ساتھ سیتا کی شادی ہو گئی۔ وہ اس کو لے کر اجودھیا میں واپس آئے۔ اجودھیا ان کے باپ کا دارالحکومت تھا۔ کچھ مدت کے بعد ان کے پتا جسرتھ نے اپنی ایک عزیز بیوی کے اغوا سے رام چندر کو 14 برس کا بنواس دیا۔ رام چندر نے بلا عذر باپ کے اس سخت حکم کی تعمیل کی۔ اس جلاوطنی میں ان کی با وفا بیوی سیتا اور ان کے برادر عزیز لچھمن نے حق رفاقت ادا کیا۔ یہ شاہی گروہ اجودھیا کی رعایا برaya کو اپنی مفارقت کے رنج و الم میں گریہ وزاری کرتا ہوا چھوڑ کر رخصت ہوا۔ الہ آباد سے گزر کر چترکوٹ پہاڑ پر پہنچے۔ کئی سال کی دشت و نوردی کے بعد منبع گوداوری کے قریب پنچوٹی پر اقامت اختیار کی تاکہ باقی ایام وہاں بسر کرے۔ جنگل کے پھل پھلاری اور شکار پر گزر اوقات کرتے تھے۔ رام چندر اور لچھمن باری باری سے سید افغنی کو جاتے
مگر ایک بھائی سیتا کی تشفی خاطر اور حفاظت کی نظر سے موجود رہتا۔ قذارا ایک روز رام چندر جس سمت کو شکار کے لیے گئے تھے ادھر سے نالاؤ بکا کی آواز آئی۔ ناچار لچھمن سیتا کو تنہا چھوڑ کر تفتیش حال کے لیے، یہ غلط ہے، لام ہے لام، چلے گئے، یہ لام ہے، ٹھیک ہے، دوبارہ دیکھو یہاں سے، ناچار لچھمن سیتا کو تنہا چھوڑ کر تفتیش حال کے لیے چلے گئے۔ ان کا جانا تھا کہ لنکا کا راجا راون سیتا جی کو جبراً اپنے ساتھ لے گیا۔ جب رام چندر جی نے معادت کی اور سیتا کو قیام گاہ پر نہ پایا تو بغایت مضطرب ہوئے اور جنگل جنگل تلاش کرتے پھرے۔ آخر کو جب پتہ مل گیا تو راجا کرناٹک کے بھائی سگریو کی اعانت سے لنکا پر لشکر کشی کا عزم کیا۔ آغاز جنگ سے پیشتر ہنومان جو سگریو کا وزیر اعظم اور سپہ سالار تھا راون کے سمجھانے کو بھیجا۔ جب صلح و صلح سے راون راہ راست پر نہ آیا تو ہنومان سیتا کو تسلی و تشفی دے کر واپس چلا آیا۔ پھر تو رام چندر جی کے لشکر نے سیت بند کو عبور کر کے خوب معرکہ آرائی اور جدال و قتال کیا، یہاں تک کہ بدذات راون ان کے ہاتھ سے ہلاک ہوا اور اپنے کردار کی پاداش کو پہنچا۔ یہ فیروز مند گرہ سیتا کو زندان بلا سے چھڑا کر وطن کی جانب پھرا، مگر اول اس غم زدہ قیدی کو اپنی عفت و عصمت کے ثبوت میں ایک ہولناک امتحان آگ میں گرنے کا حکم دینا پڑا، کیونکہ اس زمانے میں مشتبہ عورت کے لیے دہکتی ہوئی آگ یا جلتے توے پر برہنہ پا چلنا ہی پاک دامنی کی شہادت خیال کی جاتی تھی۔ اس سخت آزمائش کے بعد رام چندر اور سیتا جی دھوم سے اجودھیا میں داخل ہوئے اور تخت شاہی نے راجا رام چندر جی کے جلوس سے رونقیں تازہ پائی۔ سیتا جی نے جبلی نیک مزاجی، خوش خوئی اور نہایت خلوص و وفاداری سے اپنے نامور شوہر کے دل میں عزد یاد محبت کا بیج بویا۔ کچھ عرصے کے بعد آثار حمل نمودار ہوئے اور دستور کے موافق حاملہ کی حفاظت اور خوشی کے سازومان کیے گئے، مگر افسوس کہ انقلاب روزگار نے بہت جلد اس مسرت کو کلفت سے بدل دیا۔ عوام الناس نے سیتا جی کی عفت اور بے گناہی کو تسلیم نہ کیا، بلکہ گھر گھر بدگمانی اور الزام کا چرچا ہونے لگا۔ ناچار رام چندر جی نے پیاری بیوی کو جلا وطن کیا۔ لچھمن جی اس بے کس شکستہ خاطر کو بن کے اندر بالمیک کی منڈی کے پاس چھوڑ آئے۔
وہیں لو اور کش دو تمام لڑکے پیدا ہوئے جنہوں نے والمیک کی سرپرستی میں پرورش پائی۔ جس وقت رام چندر جی نے اشومیدھ یج کیا تو یہ لڑکے بھی والمیک کے ساتھ اجودھیا کو گئے۔ اگرچہ ان کا لباس غریب برہمن زادوں کا سا تھا مگر ان کی شکل و صورت سے جلال شاہی اور شکوہ امارت ٹپکتا تھا، اس لیے اصل حال مخفی نہ رہ سکا اور بہت جلد ان کا حسب و نسب سب پر آشکارا ہو گیا۔ اس وقت والمیک نے بھری مجلس میں سیتا جی کی سفارش کی اور تمام الزام و اتہام جوان کی عصمت پر لگائے گئے تھے رفع کر دیے۔ تب تمام راجاؤں اور سرداروں نے جو اس جشن میں جمع ہوئے تھے متفق اللفظ یہی کہا، سیتا ستونتی ہے اور اس کو واپس بلا لینا مناسب ہے، لیکن اور اہل مجلس نے خاموشی اختیار کی اور واپسی کی رائے نہ دی۔ اس لیے رام چندر جی کو رعایا کی رضامندی کے بغیر ایسا کرنا مصلحت نامعلوم ہوا۔ والمیک نے یہ صورت دیکھ کر کہا کہ اب بھی کسی کو شک و شبہ ہو تو مقرر آزمائش ہو سکتی ہے۔ سیتا جی کو جو تکلیفیں سہتے اور مصیبتیں اٹھاتے نہایت نحیف و ناتواں ہو گئی تھیں، یہ باتیں اس قدر شاق گزریں کہ تاب نہ رہیں، غم و غصہ کے جوش میں غش کھا کر گر پڑیں اور آخر دم تک ہوش میں نہ آئیں۔ رام چندر جی کو اس سانحے کا ایسا قلق ہوا کہ آخر کار اپنے تئیں دریائے سرجو کے حوالے کیا۔ الغرض سیتا ایک نیک طینت، باوفا صابر، مستقل مزاج اور خاوند کی فرما برداری کرنے والی بیوی کا ایک عجیب اور بے نظیر نمونہ تھی۔ ابھی معنی پڑھیں گے۔ لطافت کا مطلب ہے پاکیزگی۔ خصائل کا مطلب ہے عادتیں۔ قرۃ العین یعنی آنکھوں کی ٹھنڈک۔ شباب کا مطلب ہے جوانی، دستگاہ یعنی مشق یا طاقت۔ اغوا کا مطلب ہے بہکا کر بھگا لے جانا، ٹھیک ہے۔ دشت نوردی کا مطلب ہے جنگل میں رہنا۔ صید افغنی کا مطلب ہے شکار کرنا، ٹھیک ہے۔ تفتیش مطلب تحقیق۔ معاورت کا مطلب ہے لوٹنا۔ مضطرب کا مطلب ہے بے چین۔ عبور کا مطلب ہے پار کرنا۔ اب یہ ہے جدال اور یہ ہے قتال، یعنی جدال و قتال کا مطلب ہے جھگڑا اور قتل، ان دونوں کا مطلب، ٹھیک ہے۔ پاداش کا مطلب ہے نتیجہ یا سزا۔ عفت کا مطلب ہے پاک دامنی۔ عصمت کا مطلب ہے عزت۔ شہادت مطلب گواہی۔ جلوس کا مطلب ہے جلسہ یا بیٹھنا۔ جبلی کا مطلب ہے عادت، ٹھیک ہے۔ خلوص یعنی اچھی نیت۔ ازدیاد کا مطلب ہے کثرت یا زیادتی۔ حمل مطلب بوجھ یا پیٹ سے ہونا۔ جلال کا مطلب ہے بزرگی یا رعب۔ شکوہ کا مطلب ہے دبدبہ یا رعب۔ امارت کا مطلب ہے حکومت
حسب کا مطلب ہے مطابق، اتہام کا مطلب ہے تہمت یا الزام، سانحہ کا مطلب ہے واقعہ یا حادثہ، طینت کا مطلب ہے عادت یا سیرت۔ آپ یہاں تک یاد کر لیں گے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں سبق نمبر 37 پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔